السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. Welcome to our channel Pisha. Today we are going to be reading you a story from Waqiyat Shiri, an interesting book with short stories. دوستو اور شاہنواز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب واقعات شیریں شروع کی ہوئی ہے، اور آج ہم اس میں سے اپنے دوستوں کو اور شاہنواز آپ کو جو کہانی سنائیں گے چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. تو شروع کرتے ہیں. اس کا ٹائٹل ہے کرامت کا معیار. کرامت کہتے ہیں نوبلنس کو، گریٹنس کو، اور میراکل کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ معیار کہتے ہیں اسٹینڈرڈ کو، کہ کیا اسٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں ایک لطیفہ دیکھا. لطیفہ کہتے ہیں جوک کو، کہ ایک شخص ایک بزرگ کی نسبت بدگمانی رکھتا تھا، یعنی کہ ال تھنکنگ اس کی ہوتی تھی کہ یہ مکار ہے اور فاسق ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ نہیں ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے. ایک دن ان کے پاس آیا، یعنی کہ وہ جو آدمی سوچتا تھا کہ یہ نوبل پرسن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ نہیں ہے، تو اس نے سوچا کہ میں جاتا تو ہوں اس کے پاس، ہو سکتا ہے کچھ مجھے جواب ملے. تو ایک دن ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت کوئی کرامت تو دکھاؤ. تو وہ کہنے لگا کہ آپ تو بڑے نیک اور مشہور ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، تو مجھے آپ کوئی میراکل دکھائیں، کوئی کرامت دکھائیں جس سے میں یقین کر سکوں کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میری کرامت تو ظاہر ہے، باوجود یہ کہ تم تمام دنیا کے معاصی مجھ میں بتاتے ہو، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھو تم ساری دنیا میں یہ مشہور کرتے پھرتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں، میں مکار ہوں، میں فاسق ہوں، لیکن اس کے باوجود تم میرے پاس آئے ہو، تو یہ ایک میراکل ہی ہے نا، یہ ایک معجزہ ہی ہے نا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے میرے پاس پھر بھی بھیج دیا. پھر وہ کہنے لگے کہ مگر پھر دیکھتے ہو کہ خدا تعالیٰ مجھے غرق نہیں کرتا. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میری ایک اور کرامت یہ ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ جھوٹے انسان کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے تباہ نہیں کیا، مجھے غرق نہیں کیا. لوط کی بستی تباہ ہوئی، عاد و سمود وغیرہ تباہ ہوئے، مگر مجھ پر غضب نہیں آتا. کیا یہ تیرے لیے قیامت نہیں؟ تو اس چھوٹے سے واقعے، یہ تھا چھوٹا سا واقعہ، اس چھوٹے سے واقعے سے شاہنواز ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو کوئی جھوٹ باندھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی پکڑ کرتا ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ پہلی کرامت تو یہ ہے کہ تم میرے پاس آ گئے ہو، مجھے حالانکہ تم برا سمجھتے ہو اس کے باوجود تم آ گئے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہوتا تو تم دیکھو جب سے دنیا بنی ہے کہ کوئی بھی انسان جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں کی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تھا؟ پھر انہوں نے مثال دی کہ تم لوط کی بستی تباہ ہوئی، عاد و سمود تباہ ہوئے، تو یہ ڈیفرنٹ قومیں تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو غصے میں تباہ کر دیا. تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ابھی اس کے اوپر ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹے کو معاف نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھے. ٹھیک ہے. تو دوستو یہ چھوٹا سا ایک واقعہ تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اس کتاب کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe our channels. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے. عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے.